پرانے پاکستان میں جانے والے ہیں ہم. کیا آپ اسلام آباد چلنے کے لیے تیار ہو؟ قائد اگر ابھی کہہ دے کہ گھر نہیں جانا، اسلام آباد چلنا ہے، چلو گے؟ چلو گے؟ پاکستان کے لیے نکلو گے؟ بولو نا انشاءاللہ. اسلام کے لیے نکلو گے؟ مسجد اور مدرسے کے لیے نکلو گے؟ تو پھر آپ کے نعروں کے گونج میں دعوت خطاب دے رہا ہوں. قائد ابن قائد، قائد ملت اسلامی کا امام الانقلاب حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کو مائک پر تشریف لائیں اور اس ڈھاکے مارتے ہوئے سمندر سے خطاب فرمائیں. سمندر بھی ساتھ جا رہا ہے، مولانا آ رہا ہے، مولانا آ رہا ہے، مولانا آ رہا ہے، مولانا آ رہا ہے. پوچھ لو عوام سے، سمجھے اس نظام سے، سب کو زفت ہو گئی تبدیلی کے نام سے. الحمدللہ وکفا وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. صدق الله العظيم. جناب صدر محترم، اسٹیج پر موجود زعماء قوم، اکابر علماء کرام، بزرگان ملت، میرے دوستوں اور بھائیوں، اہل پشاور کو اور خیبر پختونخوا کے مجاہدوں کو اس کامیاب کانفرنس کے انعقاد پر سلام پیش کرتا ہوں. حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ کے عنوان سے یہ عظیم الشان اجتماع در حقیقت اپنے اکابر و اسلاف اور ان کی تاریخ کو زندہ جاوید رکھنے کا انداز ہے. اور ہمارے اکابر و اسلاف نے راہ حق میں جو قربانیاں دی ہیں وہ تاریخ کے اوراق پر ثبت ہو چکی ہے، اور انشاءاللہ رہتی دنیا تک تاریخ ہمارے اکابر کو نہیں بھلا سکے گی. تاریخ حضرت مفتی صاحب اور اس خطے میں ان کے کردار کو نہیں بھلا سکے گی. اور انشاءاللہ آج جو ان کے پیروکاران
یہاں اس میدان میں پشاور میں جمع ہیں، انشاءاللہ یہی پیروکار، یہی سرفروش اس وطن عزیز میں اسلام کا عظیم الشان انقلاب برپا کریں گے۔ میرے محترم دوستو، علم و عرفان کی دنیا میں حضرت مفتی صاحب نے اپنا ایک مقام پیدا کیا۔ اہل علم اور اہل عرفان ان کے مقام و منزلت کو سمجھتے ہیں۔ انہوں نے دارالافتاء میں بیٹھ کر پوری علمی قوت کے ساتھ جس طرح امت کی رہنمائی کی، جب تک وہ حیات رہے مفتی اعظم پاکستان انہی کا ٹائٹل رہا تھا، اور 25,000 فتاوی جو ان کے دستخطوں سے اور ان کی نظروں سے گزرے، ایک فتویٰ بھی ایسا نہیں کہ جس پر مفتی صاحب نے کبھی رجوع کیا ہو یا اس کی کبھی ضرورت پیش آئی۔ میرے محترم دوستو، آج اگر پاکستان دنیا میں اسلامی جمہوریہ کے طور پر متعارف ہے، اور آج اگر ہم پاکستان کے آئین کو اسلامی آئین کہتے ہیں، یہ حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ کے علمی مقام، ان کی تدبر اور حکمت کے مرہون منت ہے۔ اور انشاءاللہ آج دنیا کوشش کر رہی ہے کہ آئین سے اسلامی دفعات نکال دیے جائیں، پاکستان کے آئین کی اسلامی حیثیت کی بجائے اسے ایک سیکولر آئین بنایا جائے، ایک اسلامی پاکستان کی بجائے پاکستان کو ایک سیکولر پاکستان بنایا جائے۔ لیکن میں ان تمام قوتوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا یہ خواب کبھی بھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکے گا، اور پاکستان ایک اسلامی وطن کی حیثیت میں زندہ اور تابندہ رہے گا۔ آپ کا یہ عزم مضبوط ہے یا نہیں؟ نعرہ تکبیر! لبیک لبیک! لبیک لبیک! میرے محترم دوستو، آج قرارداد مقاصد پاکستان کے آئین کا حصہ ہے، اور جس میں اللہ رب العالمین کی حاکمیت کو تسلیم کیا گیا ہے۔ ہمارے آئین میں یہ بات طے کر لی گئی ہے کہ اسلام پاکستان کا مملکتی نظام ہوگا۔ ہمارے آئین میں یہ بات طے کر لی گئی ہے کہ تمام قوانین قرآن و سنت کے مطابق بنیں گے۔ ہمارے آئین میں یہ بات طے ہو چکی ہے کہ قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون نہیں بنے گا۔ ہمارے آئین نے عقیدہ ختم نبوت کو اور ناموس رسالت کو تحفظ بخشا ہے، اور آج پوری دنیا اور عالمی قوتیں ایک ہی ایجنڈا رکھتی ہیں، اور ان کا پاکستان کے اوپر مسلسل یہ دباؤ ہے کہ یہاں آئین میں پاکستان کی اسلامی حیثیت کو ختم کیا جائے، توہین رسالت کے انسداد کا قانون ختم کیا جائے۔
قادیانیوں کو مسلمان قرار دیا جائے، لیکن میں امریکہ سے لے کر یورپی یونین اور پورے عالم کفر کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب تک پاکستان کی سرزمین پر اسلام کے یہ سرفروش موجود ہیں، تم کچھ بھی کر لو، تمہارا انجام پاکستان کی سرزمین پر بھی وہی ہوگا جو تمہارا انجام افغانستان میں ہوا ہے۔ یہاں ایک قوم بس رہی ہے، یہاں 22 کروڑ مسلمان رہ رہے ہیں، اور ہم نے 150 سال فرنگی کے خلاف آزادی کی جنگ لڑ کر اپنی قربانیوں کے نتیجے میں آزادی حاصل کی ہے، اور ہم اس آزادی کی حفاظت کریں گے۔ ہم نہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ اجازت دے سکتے ہیں کہ وہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے عقیدے اور ایمان کے ساتھ مذاق کریں، نہیں موجودہ حکمرانوں کی طرح یہود کے ایجنٹ کو اس بات کی اجازت دے سکتے ہیں کہ تم پاکستان کے اندر بیرونی ایجنڈے کے تحت اس کی اسلامی شناخت کو ختم کرو۔ تم کس نظریے سے آئے تھے، تم کس ایجنڈے سے آئے تھے، اسے ہم نے سب سے پہلے تذبان کیا تھا۔ تم کبھی ریاست مدینہ کا نام لے کر اپنے اوپر پردہ ڈالتے ہو، آج کل رحمت للعالمین کے نام سے اپنے اوپر پردے ڈال رہے ہیں۔ تم اتنے ننگے ہو چکے ہو کہ اب تمہیں یہ پردے کوئی کام نہیں دیں گے۔ بہر رنگے کے خواہی، بہر رنگے کے خواہی، جامہ می پوش، من انداز قدت را میں شناسم۔ تم جیسے بھی لباس پہنو گے، اور آج تو عجیب تماشا لگ گیا ہے، اللہ نے روئے زمین پر انسان کو خلیفہ بنایا، اور حضرت انسان کو ایک نظام عطا کیا، اور روئے زمین پر وہ انسان اللہ کا خلیفہ بنا تاکہ خدا کے نظام کو روئے زمین پر چلائے۔ ہمارے حکمران بظاہر تو انسان لگ رہے ہیں، لیکن خدا کے خلیفہ کا کردار ادا کرنے کی بجائے واپس جنات کی طرف چلے گئے ہیں۔ پاکستان کو جنات کی رہنمائی میں چلا رہے ہیں، جادو ٹونے کی بنیاد پر ملک کو چلا رہے ہیں۔ یہ ملک جنات کے لیے نہیں بنا تھا، یہ ملک جنات سے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے نہیں بنا تھا، جنات نے بھی ہم سے رہنمائی لینی ہے۔ کہاں پہنچ گئے ہیں یہ لوگ؟ پورے ملک کا نظام تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ آج پاکستان میں پہلی بار اسلام کے خلاف اور قرآن و سنت کے خلاف قانون سازی ہو رہی ہے۔ گھریلو تشدد کے نام پر جو قانون سازی کی گئی ہے، آج میں آپ کی موجودگی میں اور آپ کی تائید کے ساتھ بڑے واضح الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس قسم کا قانون قرآن و سنت کا انکار ہے، انکار، اور قرآن و سنت کا انکار تمہیں کیا بناتا ہے خود ذرا اپنے گریبان میں جان کر دے۔ خوبصورت عنوانات کے ساتھ
خواتین کے حقوق کے نام پر، بچوں کے حقوق کے نام پر تم ہم سے زیادہ بچوں کے حقوق جانتے ہو؟ یہ تو ہم پڑھایا کرتے ہیں کہ بچہ جب تک نابالغ ہے وہ خدا کے کسی حکم کا بھی مکلف نہیں ہے۔ جو نابالغ بچہ اللہ کے حکم کا پابند نہیں ہے وہ کسی دوسرے انسان کے حکم کا بھی پابند نہیں ہو سکتا۔ بچوں کے حقوق تو ہم آپ کو پڑھاتے ہیں، آج تم علم بردار بن گئے ہو۔ آج قانون سازی ہو رہی ہے کہ 18 سال سے پہلے کوئی شخص ایمان نہیں لا سکے گا۔ تو میں نے کہا یہ قانون سازی سندھ میں ہوئی ہے، جہاں آصف علی رہتا ہے، جہاں اس کا والد حاکم علی رہتا تھا، جہاں امداد علی رہتا ہے، جہاں قائم علی رہتا ہے، یہ سارے علی 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 جمع ہو کر میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت علی کا نام لینے والوں وہ تو خود 10 سال کی عمر میں ایمان لائے تھے۔ یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ تمہاری نظر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر حضرت علی کا 10 سال میں ایمان لانا یہ جرم تھا، تمہیں کوئی احساس نہیں ہے؟ جس کے نام پر تم لقمے کما رہے ہو، لیکن کوئی قانون سازی میں ان کی کوئی رہنمائی نہیں لینی آپ نے۔ قانون سازی میں ان کی رہنمائی لینا آپ کے لیے جرم ہو گیا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، آج ہم جس میدان میں ہیں، یاد رکھیں کسی بھی ریاست کے لیے اور کسی بھی ریاست کی بقا کے لیے 2 چیزیں ناگزیر ہوتی ہیں، ایک اس کی دفاعی قوت اور ایک اس کی اقتصادی قوت۔ ایک زمانہ تھا جب دار و مدار دفاعی قوت پر ہوا کرتا تھا، لیکن آج زمانوں کی تبدیلی کے ساتھ ریاستوں کی بقا کا دار و مدار اب معاشی قوت پر ہو گیا ہے۔ روس بہت بڑی طاقت تھی، لیکن افغانستان میں جنگ لڑتے ہوئے وہ معاشی انحطاط کا شکار ہوا اور شکست تسلیم کر کے چلا گیا۔ آج مغرب کی سرمایہ داریت کے مقابلے میں چین نے ایک نئی جنگ شروع کی ہے، اور وہ اقتصادی حکمت عملی کے حوالے سے ہے۔ دنیا جانتی ہے کہ جب تک ہم اقتصادی لحاظ سے طاقتور نہیں ہوں گے ہم خارجہ پالیسی بھی نہیں بنا سکتے۔ اور میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، ایک مثال سے سمجھانا چاہتا ہوں۔ ہندوستان میں یہی بی جے پی کی حکومت تھی، اور اس بی جے پی کی حکومت کا وزیر اعظم واجپئی تھا۔ وہ بس میں پاکستان آیا، لاہور کے مینار پاکستان پر کھڑا ہوا اور کہا میں پاکستان کو دل سے تسلیم کرتا ہوں۔ کیوں کہا؟ کہ پاکستان اس وقت اقتصادی لحاظ سے طاقتور تھا اور ہندوستان پاکستان کے ساتھ تجارت کرنا چاہتا تھا۔ وہ جھک کے آیا آپ کے پاس۔ آج بھی وہاں بی جے پی کی حکومت ہے، لیکن
مودی سرکار جو اس وقت بی جے پی کی حکومت کی قیادت کر رہا ہے، اس کا رویہ پاکستان کے ساتھ کیا ہے؟ وہ کہاں کھڑے ہیں اور ہم کہاں کھڑے ہیں؟ آج اس نے کشمیر ہم سے چھین لیا ہے، اور میں نے پارلیمنٹ میں کہا تھا اس وقت، اپنی ہی اتحادی سے اختلاف کرتے ہوئے، کہ جس انداز کے ساتھ آپ قبائلی ایجنسیوں کا اور فاٹا کا انضمام کر رہے ہیں، اگر آپ نے اس طریقے سے اس کا انضمام کیا، پہلے تو انضمام کا عمل ناکام ہوگا، اور دوسرا ہندوستان اس کو دلیل بنا کر کشمیر آپ سے چھین لے گا۔ ہمارے فاٹا کو پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 247 کے تحت خصوصی حیثیت حاصل تھی، ہم نے اس دفعے کو ختم کر دیا۔ ہندوستان میں ہندوستان کے آئین کے آرٹیکل 370 کے تحت کشمیر کو خصوصی حیثیت حاصل تھی، انہوں نے 370 کو ختم کر دیا۔ اب آپ بتائیں کہ آپ اپنا انضمام کو کہاں کھڑے ہیں، اور وہ آپ سے اسی بنیاد پر اسی اصول کے تحت کشمیر لے چکا ہے، اور ہم کہتے ہیں جی ہم کشمیر کی جنگ لڑیں گے۔ آپ نے تو کشمیر کو بیچا ہے، آپ نے تو کشمیر ان کے حوالے کیا ہے، اور جب کشمیر کے الیکشن ہو رہے تھے تو کہنے لگا کہ جو ہمارے ساتھ بچا کچا کشمیر ہے، ہم ان کو آزادی دیں گے۔ وہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا نہیں رہنا چاہتے، اس کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ اقوام متحدہ کی قراردادیں کیا کہتی ہیں۔ 70 سال سے پاکستان کا موقف کیا چلا آ رہا ہے، پاکستان کا ریاستی موقف کیا ہے، اور میں کیا جھک مار رہا ہوں۔ لیکن جو ہونا ہے، ہم بھی دیکھ رہے ہیں آنے والے مستقبل کو۔ آپ نے ملک کی معیشت کو تباہ کیا ہے۔ جو ہمارے ملک کی بقا کے لیے ریڑھ کی حیثیت رکھتا ہے، آج پاکستان کی معیشت زمین بوس ہو چکی ہے۔ ہمارے سالانہ ترقی کا تخمینہ 0 سے نیچے چلا گیا ہے۔ ابھی کورونا کا فائدہ اٹھا کر کچھ جو باہر سے امداد وغیرہ آئے، اس کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں ہمارا سالانہ تخمینہ بڑھ گیا ہے۔ باہر کی مدد پہ آج تمہارے زر مبادلہ کے ذخائر 100% قرضوں کے پیسے کے پر کڑے، 100% پیسے کے اوپر، قرضے کے اوپر۔ کہاں کھڑے ہیں ہم لوگ؟ آپ بتائیں، پشاور کے رہنے والوں، اس صوبے کے اضلاع سے آئے ہوئے میرے جوانوں، آپ بتائیں کیا آج غریب آدمی بازار سے بچوں کے لیے راشن لینے کے قابل رہا ہے؟ مہنگائی کہاں پہنچ گئی؟ ڈالر 172 روپے، کہاں پہنچ گئے ہم لوگ؟ اور مسلسل پیسے کی قدر کم ہوتی جا رہی ہے۔ مہنگائی، بے روزگاری، کہہ رہا تھا میں نے نوجوانوں کو 1 کروڑ نوکریاں دینی ہیں، ابھی 2-3 سالوں میں 30 لاکھ لوگوں کو نکالا ہے نوکریوں سے۔ نوکری دینی کیا ہے اسے؟ 30 لاکھ لوگوں کو بے روزگار کر دیا۔ اور میں پوچھتا ہوں ان عقل والوں سے، کم وقت کچھ تو سوچو۔ 74 سال میں
پاکستان کے کل ملازمین، بڑے عہدے ہو یا چھوٹے عہدے، کل ملازمین کی تعداد ابھی تک 1 کروڑ تک نہیں پہنچی، اور تم نے نوجوانوں کو 1 سال کے اندر 1 کروڑ نوکریاں دینی تھی۔ ہم نے کیوں اجبار کیا اس کے اوپر؟ میرے نوجوان کی بے روزگاری کا اور اس کی قسم پرسی کا غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے تم نے ان کو دھوکے دیے، نئی نسل کو دھوکہ دیا۔ تم نے اخلاقی طور پر ان کو دیوالیہ کیا، تم نے ان کو سبز باغ دکھائے اور ویرانے میں جا کے چھوڑ دیا۔ تم نے لوگوں کو کہا یہ لو مدینے کا ٹکٹ، اور جب وہ جہاز میں سوار ہوئے تو وہ جہاز کوفے جا رہا تھا۔ تم نے اپنی منزل مدینے کے بجائے کوفے کو رکھا ہے۔ قوم کے ساتھ اتنا بڑا بلنڈر تاریخ میں نہیں ہو سکتا۔ آج چین آپ سے ناراض ہے۔ 70 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری وہ پاکستان میں کر رہا تھا، اور پاکستان کی دوستی پر اعتماد کیا کہ پوری دنیا کے ساتھ تجارت کا آغاز اس نے پاکستان کے سی پیک کے آغاز کیا، اس نے آپ پہ اعتماد کیا، اور عمران حکومت نے آ کر دھوکہ دیا ہے چائنا کو، اور پاکستان سے اس کا اعتماد اٹھ گیا ہے۔ باہر کے لیے جواب دہ پاکستان ہوتا ہے۔ ہم نے پاکستان کی ساکھ بین الاقوامی دنیا میں اور اپنے دوستوں کے سامنے کیسے بحال کرنی ہے، یہ ایک کڑا امتحان ہے اس ملک کے اوپر، اس قوم کے اوپر۔ اس اعتبار سے ہم نے سوچنا ہوگا کہ پاکستان کی معیشت کو تباہ کیا گیا، جو بجلی پیدا کی گئی تھی آج وہ ابھی تک عوام کو نہیں پہنچ رہی ہے۔ تمام منصوبے رک گئے ہیں۔ سی پیک کے نام سے جو موٹر ویز بن رہی ہیں اس کا معیار کمزور ہو گیا ہے۔ افغانستان کی یہ صورتحال، میں حیران اس بات پر ہوں کہ خود امریکہ نے امارت اسلامیہ کے ساتھ 1 سال یا 2 سال کے طویل مذاکرات کے نتیجے میں باقاعدہ معاہدہ کیا ہے، دستخط ہوئے ہیں دونوں کے درمیان، اور امریکہ نے اس معاہدے کے تحت امارت اسلامیہ کا لفظ قبول کیا ہے۔ آج جب افغانستان میں امارت اسلامیہ کی حکومت قائم ہوئی تو امریکہ شرط پیش کرتا ہے کہ پہلے انسانی حقوق کا تحفظ کرو، پھر خواتین کی تعلیم کی بات کرتا ہے۔ بھئی ذرا طالبان کو مستحکم تو ہونے دو۔ سب سے پہلے تو افغانستان میں استقلال کی ضرورت ہے، امن کے استحکام کی ضرورت ہے، پھر سیاسی استحکام کی ضرورت ہے۔ ان کو کئی مراحل سے گزرنا ہوگا، ابھی وہ ابتدائی مراحل میں ہیں، اور آپ شرائط پیش کر رہے ہیں۔ یہ دنیا کے معاہدات میں کسی ملک کی انتہائی یعنی اخلاقی لحاظ سے اس کا کوئی جواز نہیں ہوتا۔ آپ مشورہ تو دے سکتے ہیں، لیکن شرط دینا اس کا کوئی جواز نہیں۔ قطر کی حکومت کی نگرانی میں اور موجودگی میں وہ معاہدہ ہوا، بجائے اس کے کہ امریکہ سب سے پہلے اس کو تسلیم کرے، وہ دنیا سے کہہ رہا ہے نہیں، ابھی ہمیں ذرا دیکھنا ہے وہاں انسان کے حقوق محفوظ ہے یا نہیں۔ سوال یہ ہے کہ آپ نے 20 سال
افغانستان پر بمباری کی، ایٹم بم سے نیچے جو سخت ترین بم موجود تھے آپ نے وہ استعمال کیے، آپ نے لاکھوں افغانوں کا خون کیا ہے، کیا تم انسانی حقوق کے مجرم نہیں ہو؟ کیا تم انسانیت کے سامنے اور انسانی معاشرے کے سامنے افغانستان کے اندر انسانی قتل کے مجرم بن کر جواب دہ نہیں ہو؟ کیا ظلم ہے دنیا کے اندر؟ اور پاکستان بیٹھا ہوا ہے، انتظار کر رہا ہے، آقا کا حکم آئے گا، آقا کی اجازت ملے گی تو تب یہ تسلیم کریں گے۔ سمجھ میں بات نہیں آ رہی۔ ایسے بے تکے فلسفے آج تک میں نے کسی سے نہیں سنے جس طرح کے آج کے حکمران فلسفے سنا رہے ہیں۔ ایران آپ کا پڑوسی لیکن ہندوستان کی ترازو میں بیٹھا ہوا ہے۔ پاکستان کے خلاف امریکہ آج انڈیا کو طاقتور بنا رہا ہے۔ وہ چائنا کو کمزور کرنا چاہتا ہے تاکہ معاشی جنگ میں معاشی پلڑا ایشیا کا بھاری نہ ہو سکے۔ خارجہ پالیسی کا یہ عالم ہے، کہتا ہے کہ امریکہ کا صدر مجھے ٹیلی فون نہیں کرتا اور ہندوستان کا وزیر اعظم میرا فون نہیں اٹھاتا۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں، یہ سالار ذرا بیٹھ جائیں، سالار سارے کام خراب کرتے ہیں، آرام سے بیٹھ جاؤ۔ تو یہ صورتحال کہ ایک ملک میرا فون نہیں اٹھا رہا، دوسرا ملک مجھے فون نہیں کر رہا، یہ خارجہ پالیسی ہے آپ کی؟ کیوں تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں؟ اس لیے کہ تم ناجائز حکومت ہو۔ کیوں دنیا میں تمہاری قدر و قیمت نہیں؟ اقوام متحدہ کا اجلاس ہو رہا ہے اور یہ پاکستان سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کر رہا ہے۔ کیوں؟ وہ جائے گا تو وہاں کوئی اس کو ملے گا نہیں، کوئی ملاقات نہیں کرے گا اس سے۔ یہ تیری حیثیت ہے؟ اور پھر ہم پر مسلط ہو، قوم پر مسلط ہو، دھاندلی کے ذریعے مسلط ہو، اور طرفہ تماشا تو یہ ہے کہ جو لوگ ان کو لائے ہیں اقتدار میں، جو ان کے محسن ہیں، اب ان کو لڑ گیا ہے۔ اور ڈی جی آئی ایس آئی کا معاملہ اس نے مس ہینڈل کیا ہے۔ کیا چیز ہے یہ؟ کیا تحفہ انہوں نے ہمیں دیا ہے؟ میں اسٹیبلشمنٹ سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ پتہ نہیں تم کس امید سے اس کو لائے تھے، تم نے کس امید پر اس کے لیے دھاندلیاں کی۔ اگر مجھے فوج کا ادارہ عزیز نہ ہوتا، اگر یہ میرے ملک کے دفاعی لائن نہ ہوتی، اس کی میرے نظر میں اہمیت نہ ہوتی،